یہ کہانی ہے ماہنور کی۔ ماہنور 18 سال کی کالج جانے والی لڑکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا کہ اس نے مشہور ہونا ہے، کیونکہ اس کے مطابق مشہور ہونے میں ہی عزت ہے، پیسہ ہے اور شہرت ہے۔ اور یہی وہ غلط فہمی تھی جو ماہنور کے دماغ میں رچ بس گئی تھی۔ اس نے مشہور ہونے کے مقصد کو پانے کے لیے اپنی پڑھائی کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ نہ ہی وہ گھر کے کسی کام میں دلچسپی لیتی، نہ ہی وہ اپنے والدین یا اپنے بہن بھائیوں کے کسی کام آتی۔ اس کا اکثر و بیشتر وقت موبائل اور ٹی وی کو دیکھتے دیکھتے گزرتا۔ ماہنور سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور سیلیبریٹیز سے بہت زیادہ انسپائر تھی۔ ان سے متاثر ہو کے ماہنور انہی کے جیسا بننا چاہتی تھی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ٹک ٹاک نامی ایپلیکیشن اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کری۔ اس نے گھر والوں سے چھپ کے اور ان کی اجازت کے بغیر اس پر روز بروز ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کی۔ اس کا اب بیشتر وقت کمرے میں چھپ کر ویڈیوز بنانے میں گزرتا تھا، اور وہ یہ سب پڑھائی کے بہانے سے کرتی تھی۔ موبائل فون تو جیسے اس کا باپ، بھائی اور اس کا بہترین ساتھی بن گیا تھا، مگر حقیقت میں وہ بہت اکیلی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کو شہرت تو حاصل ہونے لگی، لیکن یہ کہنا کہ وہ عزت والی شہرت تھی، یہ تھوڑا مشکل تھا، کیونکہ وہ دنیا والوں کے سامنے ناچ ناچ کے اپنے جسم کی نمود و نمائش کر کے یہ شہرت حاصل کر رہی تھی، اور جو کوئی اس کی ویڈیو پر آتا وہ صرف اس کی جسم پر نگاہ ڈالنے کے لیے آتا تھا۔ ماہنور شہرت حاصل کرنے کے پیچھے یہ بھول گئی تھی کہ وہ کتنا غلط قدم اٹھا رہی ہے۔ ایک جگمگاتی صبح کے روز اسے میسج وصول ہوا۔ وہ میسج ایک نام نہاد پروڈیوسر کا تھا جو اسے اپنے آنے والے ڈرامہ سیریل کے لیے کاسٹ کرنا چاہتا تھا۔ یہ میسج وصول کر کے ماہنور بہت ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے اور اس سے ملنے پر بھی آمادہ ہو جاتی ہے، اور یوں ہی ایک روز وہ گھر والوں سے چھپ کر اسکول کی آڑ میں وہ پہنچتی ہے کسی ہوٹل اس پروڈیوسر سے ملنے کے لیے۔ وہاں وہ پروڈیوسر اس کی خوب تعریف کرتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے اگلے آنے والے ڈرامے میں ہیروئن کے طور پہ کاسٹ کرے گا۔ ماہنور یہ سن کے بہت خوش ہوتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ چونک جاتی ہے۔ پروڈیوسر اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے غلط کام کے لیے اکساتا ہے، اور کہتا ہے جب تک وہ اس کے ساتھ ایک رات نہیں گزارے گی تب تک شہرت کو بھول جائے۔ اور یہ کام کوئی انوکھا نہیں، جتنے بھی اپ رائزنگ سٹارز اور ٹی وی ایکٹرز ہیں سبھی اس کام سے گزرے ہیں، تو اس میں تعجب کرنے والی کوئی بات نہیں۔ ماہنور اس پروڈیوسر کی یہ بات سن کے بہت گھبرا جاتی ہے۔ ماہنور ٹک ٹاک پر آنے سے پہلے تو اپنا زمین بیچ ہی چکی تھی، لیکن شاید کچھ باقی رہ گیا تھا۔ وہ زمین اس کی ملامت کرتا ہے، اور اس کا بچا کھچا ایمان اللہ کا خوف دلاتا ہے اسے، اور وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ گھر پہنچ کر اسے معلوم پڑتا ہے کہ سب گھر والے اس کے لیے پریشان تھے، اس کی فکر میں گھل رہے تھے، کیونکہ اسے اسکول سے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کے آنسو دیکھ کر اور اپنے بھائی بہن کے ماتھے پر رنج و غم کی شکن دیکھ کر رونا آ جاتا ہے، اور وہ ان سب کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ وہ اپنی ہر غلطی کا اعتراف کرتی ہے اور وعدہ کرتی ہے اپنے والدین سے کہ وہ آج کے بعد چھپ کر کوئی کام نہیں کرے گی، اور ہرگز آسان راستہ نہیں اپنائے گی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال کرے گی، اور ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے اللہ ناراض ہو اور اس کے حکم کی نافرمانی ہو۔ اسے اس بات کا اندازہ تو بہت پہلے ہی ہو چکا تھا کہ وہ غلط کر رہی ہے، لیکن وہ اپنے ضمیر کو دبا رہی تھی جو بار بار اس کی ملامت کرتا تھا۔ جو لوگ اسے ٹک ٹاک کی ویڈیو سے پہچان لیتے تھے، ان کی نگاہیں کسی وحشی درندے سے کم نہیں ہوتی تھیں۔ ماہنور آخر کو ایک لڑکی تھی،
اور اسے اندازہ تھا کہ کون اسے غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے اندر کی حق کی آواز کو دباتی گئی، اور آج اسے اپنی احمقانہ غلطی کا بہت شدت سے اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے اللہ سے اس رات گڑ گڑا کر توبہ کری اور وعدہ کیا اپنے رب سے کہ وہ حجاب لے گی اور شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرے گی۔ اس دن کے بعد سے ماہنور کی زندگی کا مقصد بدل چکا تھا۔ اب وہ پڑھائی کو اہمیت دیتی اور اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتی، اور ایک دن آخر کار ماہنور کے دروازے پر شہرت نے دستک دی، اور یہ تب ہوا جب ماہنور پڑھ لکھ کر ایک ہونہار عورت بن گئی تھی۔ اس نے اسلام میں عورتوں کے حقوق پر ایک کتاب لکھی تھی جس کو دنیا بھر میں کافی پذیرائی حاصل ہوئی، اور دنیا بھر سے اسے مختلف تقریبات میں شرکت کے بلاوے آنے لگے، اور وہاں وہ اسلام کی شریعت کی بڑائی کرتے ہوئے نہ گھبراتی۔ اب ماہنور ایک پردہ دار باشعور خاتون تھی جس نے اپنی غلطیوں سے زندگی کا اصل مقصد سیکھا۔ جس شہرت کے پیچھے وہ بھاگ رہی تھی اس میں نہ عزت تھی نہ دولت تھی، بلکہ جب اس نے خدا کا یعنی اللہ کا راستہ اختیار کیا تو دنیا مانو اس کی مٹھی میں خود آ گئی۔ یہ تھی ماہنور کی کہانی۔ اگر آپ کو اسی طرح کی اور کہانیاں سننے میں دلچسپی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔